اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اب آپ ذی وقار حقوق اولاد کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا ہے، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اولاد کے لیے ماں کا نیک ہونا کس قدر ضروری ہے، تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ اولاد کا حق یہ بھی ہے، اولاد کے پیدائش سے پہلے یہ حق ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ ماں اگر اچھی ہو، ماں دیندار ہو تو بیٹا بھی دیندار ہوگا، اولاد بھی دیندار ہوگی۔ اگر ماں دین بیزار ہے، اباب ذی وقار، تو اولاد دین سے کوسوں دور ہوگی۔ سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ عورت کا انتخاب صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ نبی رحمت، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا سب سے بہتر یہ ہے کہ عورت سے نکاح اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے کیا جائے۔ لیکن یہاں تو زمانہ بھی تبدیل ہے، یہاں تو مزاج بھی تبدیل ہے، یا تو ہم مال دیکھتے ہیں یا حسن کے پیچھے دوڑ لگی ہوتی ہے۔ دین کو کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ یہ بعد میں آنے والی ہماری اولاد کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ماؤں کا انتخاب، دیندار انتخاب جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں اللہ کے انعام ہیں، دونوں اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے کرم نوازیاں ہیں۔ اولاد کا ہو جانا تو بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو ایک تو ہم زمانہ جاہلیت میں کہتے تھے، زمانہ جاہلیت میں ہم کہتے تھے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، زندہ درگور کر دیا جاتا۔ یہ واقعات ہم زمانہ جاہلیت کے بیان کرتے ہیں، لیکن ایک ظلم اس زمانے میں بھی ہو رہا ہے، ایک قتل اس زمانے میں بھی ہو رہا ہے۔ ماڈرن اور جدید طریقے سے عورتوں اور بچیوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ کبھی کسی نے توجہ کی؟ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ کرا لیا جاتا ہے، اگر بیٹی ہے تو حمل گرا دیا جاتا ہے، حمل ساکت کر دیا جاتا ہے۔ یہ قتل بھی ہو رہا ہے، یہ بھی بچیوں کا قتل ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیوں قتل کیا گیا ان کو؟ اس لیے اس لعنت سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ جب بیٹا پیدا ہو جائے، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بچے کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ سب سے پہلی آواز اگر بچہ سنے تو اس کے کان میں اللہ اکبر کی آواز ہو، اور بچہ سب سے پہلے کوئی جملہ کہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہاں پتہ ہی نہیں ہوتا، کسی کو خبر نہیں ہوتی، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، پھر اذان دی جاتی ہے۔ نہیں، سب سے پہلی فرصت میں کوشش کی جائے کہ جب پیدائش ہو جائے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان اور اللہ اکبر کی آواز بلند ہو جائے۔ بچہ جب 7 دن کا ہو جائے تو بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ اگر بیٹا ہے تو 2 جانور قربانی کی شرائط والے بچے کے لیے عقیقہ کیا جائے، غربا کو اس میں شامل کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ بیٹی ہے تو اس کے لیے 1 جانور عقیقہ کیا جائے، یہ مسنون ہے۔ اسی طرح 7ویں دن ختنہ کرنا بھی مسنون ہے، اور اس کے بعد اگلا کام کیا ہے کہ بچے کا نام رکھا جائے۔ 7ویں دن بچے کا نام رکھنا بھی مسنون ہے، اور نام رکھنے میں بھی جلد بازی نہ کی جائے، دیکھا جائے، غور و فکر کیا جائے، اچھا نام رکھا جائے، اچھی فعال لے کر نام رکھا جائے، اور جو حضور نے ترغیب دی ہے، جو فضیلت دی ہے حضور نے جن ناموں کی، وہ نام رکھا جائے۔ حضور نے فرمایا تسمو باسماء الانبیاء، تم اپنی اولادوں کے نام انبیاء کے نام کے اوپر رکھو۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا تسمو باسمی، فرمایا میرے نام کے اوپر اپنی اولاد کے نام رکھو۔
لیکن آج تو ماڈرن ہے، آج تو جدید دور ہے، فلموں کو دیکھ کر ہم نام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے کو دیکھ کر ہماری بچیاں نام ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اور ان کو ہیروز بنایا ہوا ہے۔ کاش کہ ہم اپنے ہیروز کے نام ڈھونڈ لیتے، کاش ہم اپنے ہیرو سلطان محمود غزنوی کا نام رکھ لیتے، محمد بن قاسم کا نام رکھ لیتے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام رکھ لیتے، یہ ہمارے ہیروز ہیں، ان کے نام رکھ لیتے۔ حضور نے فرمایا میرے نام کے اوپر اپنے نام رکھو۔ اور آپ اکابرین کے نام پڑھ کر دیکھیں، جو محدثین ہیں، جو مفسرین ہیں، ان کے نام کی پوری ترتیب اگر آپ دیکھ لیں، ان کے والد کا نام، ان کے آباء و اجداد کے نام، تو آپ سب کے نام میں محمد نام، نامی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا اسم گرامی آپ کو نمایاں نظر آئے گا۔ محمد بن سرین، محمد بن قاسم، اور اسی طرح محدثین میں محمد بن اسماعیل البخاری، ایک پوری ترتیب ہے، اگر میں اس پہ بیان کروں تو بہت وقت درکار ہے، اس لیے محمد نام کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر میں آواز دی جائے، قیامت کے دن آواز آئے گی کہ محمد نام، محمد کو پکارا جا رہا ہوگا، اور سارے بندے جن کا نام محمد ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو میں نے تمہیں تو نہیں بلایا، میں تو اپنے محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ تو بندے سارے محمد نامی شخص کہیں گے پروردگار عالم ہمارا نام بھی محمد تھا، ہم سن کر اس لیے حاضر ہو گئے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں بلایا۔ جو رب تعالیٰ یہ ان کا جواب سنیں، رب تعالیٰ فرمائے گا اچھا اب آ گئے ہو تو محمد نام کی برکت سے جاؤ، تم سب کی بخشش ہو گئی۔ یہ حضور کے نام نامی گرامی، اور چند ناموں کی حضور نے فضیلت بیان فرمائی جو عبد کے نام سے نام رکھے جاتے ہیں، عبد الرحمن، عبداللہ، یہ عبد والے نام جو ہیں، ان ناموں کی یعنی اللہ کے صفاتی نام سے پہلے جو عبد ذکر کیا جاتا ہے، یہ نام بڑے فضیلت والے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ والے نام عبد الرحمن، عبداللہ، یہ والے نام بڑے فضیلت کے عامل ہیں۔ حارث نام کی بڑی فضیلت آئی، حمام نام کی فضیلت آئی، حمزہ نام کی حضور نے فضیلت بیان فرمائی۔ اور جو مخالفین خدا ہیں، منکرین خدا ہیں، ان کے نام کے اوپر کبھی اپنی اولاد کے نام نہ رکھیں۔ جو دشمنان خدا ہیں ان کے نام کے اوپر اپنی اولاد کے نام ہرگز نہ رکھیں۔ ایک احباب بتا رہے تھے کہ جناب ٹی وی پروگرام میں ایسا تھا تو کسی نے پوچھا کہ بھئی نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا نام جو ہے وہ ہم نے قرآن سے ڈھونڈا ہے۔ قرآن سے ڈھونڈ کے کون سا نام رکھا؟ قرآن ہم نے کھولا، ایک سورت نظر آئی سامنے، ہمیں ایک نام پسند آ گیا، ہم نے نام رکھ لیا خناس۔ خناس نام رکھ لیا۔ اب خناس کا معنی بھی تو پوچھے نا، اور خناس کا مطلب کیا ہے؟ خناس تو شیطان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے قرآن کھولا، ڈھونڈا اور قرآن سے ہی ہم نے رکھا ہے۔ تو نام رکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا معنی، اس کے مطالب، اس کا مفہوم وہ پوچھ لیا جائے۔ یہ اچھا نام رکھنا ایک اچھی فعال ہے۔ اسی طرح جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، حضور نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دیں۔ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے، وہ بیٹا ہے تو اس کی انگلی پکڑ کر اس کو مسجد میں لے کے آؤ، اگر بچی ہے تو گھر میں مصلی بچھا کر اس کو نماز کی ترغیب دیں، اس کو سمجھائیں۔ اور پھر جب عمر 10 سال ہو جائے، حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ، ان کو مار کر نماز کی اہمیت بیان کریں، ان کو سمجھا کر، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کو نماز کی طرف لے کے آئیں۔ آج تو مزاج تبدیل کر دیا گیا ہے، استاد کی مار کے اندر ہی پیار ہے۔ اولاد کو سمجھانے کے لیے باپ اور ماں باپ کی مار میں ہی تو پیار ہے۔ آج مار نہیں تو پیار، آج کیا ہے مار نہیں پیار والے بورڈ ہر جگہ پہ لگے ہوئے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو کیا ہے، طالب علم موبائل نکالتا ہے اور کہتا ہے سر جی میں نمبر ملاؤں، میں سی او صاحب کا نمبر ملاؤں، آپ نے مجھے یہ مارا ہے۔ تو یہ اس نے مزاج سارا تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ استاد کی مار کے اندر ہی پیار موجود ہے۔ اور اپنی اولادوں کو 7 سال اور 10 سال کی عمر تک نماز کا عادی بنانا ضروری ہے۔ پھر بچہ جب بڑا ہو جائے، حضور نے فرمایا علموا الکتاب، لکھنا پڑھنا سکھاؤ، والسباح، اور اپنی اولاد کو تیرنا سکھاؤ۔ پھر فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔
اور پھر آگے حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت انہیں سکھاؤ، جب دسترخوان پہ بیٹھو کھانا کھانے لگو اپنے نبی سے محبت کرنا اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ کون سکھائے گا اپنی اولاد؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا حب اہل بیت ہی، میرے اہل بیت سے محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن پڑھنا اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنی اولاد کو گھڑ سواری سکھاؤ، اور جب بچہ بڑا ہو جائے اس کی داڑھی آنے لگے تو اس بچے کو سمجھایا جائے کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ وہ بدبخت ہے ماں جو اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ ابھی تیری عمر نہیں ہے، وہ خوشبخت ہے ماں جو اپنے بیٹے کا ماتھا چوم کر کہتی ہے یہ سنت رسول داڑھی شریف والا حلیہ مجھے بھی پسند ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی بڑا پسند ہے۔ وہ خوشبخت ہے ماں۔ جب ماں دیندار ہوگی وہ اپنی اولاد کی اس انداز سے تربیت، اپنی اولاد کو ٹائم دو، ان کی خلوتوں اور جلوتوں کے اوپر غور کرو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے اوپر غور کرو، ان کے دوستیوں کے اوپر غور کرو۔ آج اولاد کو وقت دو، ٹائم دو، کل وہ تجھے ٹائم دے گی۔ آج ان کی تربیت اس انداز سے کرو، یقیناً وہ تمہارے لیے آرام اور سکون کا باعث بنے گی۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض گزار کی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔